دیکھیے جو میتھولوجی ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے جارڈن بی پیٹرسن کا اس پہ کام ہے، میپس آف میننگ، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے. جو میتھولوجی ہے اس کو ہم بہت سمپلیفائی کرتے ہیں. وہ پیٹرسن کہتا ہے کہ وہ میٹا ریالٹی ہے، یعنی ایک تو ریالٹی ہے جیسے اب اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اساطیر کیا ہوتی ہیں؟ اساطیر ہوتی ہیں کہ آپ کے سامنے جو ایک فنومینا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی لینگویج میں. اب ماڈرن لینگویج اور جو کلاسیکل لینگویج ہیں اس میں ڈفرینس یہی ہے. اس کی سادہ سی مثالیں یہی ہیں کہ لٹریچر اٹھا لیں، آپ جتنی مقدس کتابیں ہیں ان کو اٹھا لیں، اور ابھی موجودہ آپ کوئی بھی کتاب کسی بھی علم کے متعلق آپ اٹھا لیں تو آپ کو واضح جو ہے ڈفرینس نظر آ جائے گا. ایک یونیورسل لینگویج ہوتی ہے، سمبلزم ہوتا ہے، جیسے رینے گنون کے ہاں اس نے اس پہ تفصیل سے کام کیا ہے. ایک جو تھے جنگلوں میں رہنے والے، تو میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ادویات کیسے بناتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ لاکھوں جو ہے جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کا پرپورشن کتنا کرنا ہے کہ وہ زہر نہ بنے، دوا بن جائے. تو سپر کمپیوٹر اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا اپنی زبان میں کہ یہ مجھے بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک یونیورسل لینگویج ہے چیزوں کے اندر، جو کہ جدیدیت کی وجہ سے وہ کھو گئی ہے، ہم روایت سے کٹ گئے ہیں. مثلا بہت جھٹکی سی مثال ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گاجر لال ہے اور خون بھی لال ہے. بادام کھانے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، وہ بادام آنکھوں کی طرح ہوتی. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. تو ایک یونیورسل لینگویج ہے جو کہ ہم ٹریڈیشن سے کٹ گئے ہیں، تو وہ ہمیں اب اس سے دور ہٹ گئے ہیں. جیسے اب اگر ہمیں پرانی زبانیں نہیں آتی تو ہم اسے کہتے ہیں یہ متھ ہے. اگر ہمیں وہ زبان نہیں آتی تو وہ ایک پراپر زبان ہے. میتھولوجی از اے ڈفرنٹ لینگویج. نہیں وہ تو ہے، لیکن اس کو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک عہد انسان پہ گزرا ہے جس کے اندر ہم اس کو عہد اساطیر کہیں گے؟ نہیں، اٹ ڈپینڈس کہ اساطیر سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ وہ ریالٹی نہیں ہے. میرے خیال سے تو واضح بات تھی، اس لیے میں نے اس کے مطلب آپ سے نہیں پوچھا. نہیں ہمارے یہاں عام طور پر اساطیر کو بہت منفی استعمال کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مطلب اس دور کے انسان نے حیات اور کائنات کی توجیح کے لیے جو کچھ اپنے تخیل سے پیش کیا. ہاں، لیکن میں اس سے صرف توجیح نہیں کہتا، وہ لینگویج ہے. آپ کو اس لینگویج کو سمجھنا چاہیے. وہ لینگویج کو سمجھنے لینگویج تو ایک میڈیم ہے نا، ذریعہ ہے نا، جس کے ذریعے ان تخیلات کو بیان کیا گیا نا. ایسا ہی ہے نا. ہاں، نہیں، لینگویج سے میری مراد صرف وہ نہیں. لینگویج کیا ہوتا ہے؟ سمبلزم. اچھا.